السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کر رہے ہیں جنگ احد کی۔ یہ جو جامع مسجد آپ دیکھ رہے ہیں یہ ابھی بنی ہے، جامع الشہداء ملک سلمان بن عبدالعزیز 1438 ہجری رجب میں بنوائی ہے۔ بدر کی شکست قریش کی شرمناک تھی، مسلمان کا اس سے بدلہ لینے کے لیے بے چین تھے، لیکن اس کے لیے وہ پوری تیاری کر رہے تھے، مدینے پہ حملہ کرنا چاہتے تھے۔ ابو سفیان کی بی بی ہندہ اپنے باپ عتبہ، بھائی ولید اور چچا شیبہ کا بدلہ لینے کے لیے بھرپور تیاری کر رہی تھی۔ اس نے اپنے غلام کو اس شرط پر آزاد کیا کہ وہ حضرت حمزہ کو قتل کر دے۔ وہ اسے اپنی نگرانی میں تیر اندازی کی مشق سکھا رہی تھی۔ ٹھیک ایک سال بعد 11 مارچ 625 ہجری کو قریش 3000 فوج کا لشکر لے کے مکہ سے مدینہ روانہ ہو چکے تھے۔ ہر طرح کے جنگی ساز و سامان سے لیس اس فوج کی کمان ابو سفیان کر رہا تھا۔ یہ لوگ مسلمانوں سے جنگ بدر کی شکست کا بدلہ لینے جا رہے تھے۔ مکہ کی عورتوں میں جن قریش کی سردار ابو سفیان کی بیوی ہندہ عتبہ بھی شامل تھی، اس لشکر کے ساتھ جنگی گیت گا کر اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بلند کرتی تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ارادے اور لشکر کی روانگی کی خبر ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیاری کر کے اپنے جنگی حکمت عملی کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 مسلمان فوج کے لشکر کو مدینہ سے روانہ ہوئے۔ دونوں فوجی کوہ احد کے واقعے میں سامنے آ گئے۔ 23 مارچ سن 625 ہجری کو ہفتے کا دن تھا جب احد کی وادی میں اسلام کی دوسری بڑی جنگ لڑی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ کفار کے لشکر کا گھیرا کر لیں۔ اگلے دن صبح سویرے سپاہیوں نے گہرائی میں واقع پہاڑی ڈھلانوں کے اوپر سپاہی پوزیشنیں سنبھال لی۔ ایک غیر متوقع چیز سامنے آئی۔ خزرج قبیلے کا سردار عبداللہ بن ابی اپنے 300 سپاہیوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر مدینہ واپس چلا گیا۔ اب مسلمان کی فوج صرف 700 رہ گئی، کوہ احد کی پہاڑیوں پر تعینات تھے۔ فوجیوں کا رخ مدینے کی طرف تھا اور پشت کی طرف کوہ احد کی پہاڑی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کی تعداد تھوڑی ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی کی اور بھرپور مقابلہ کیا اور کافروں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ تاہم جب کافر بھاگنے شروع ہو گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود پہاڑی پر 50 تیر انداز تعینات کیے تھے۔ وہ مال غنیمت جمع کرنے کے لیے پہاڑی سے نیچے آ گئے تو یہی غفلت کی وجہ سے خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کر دیا اور مسلمانوں کو بڑا نقصان دے دیا، جس میں حضرت حمزہ بھی شہید ہو گئے اور کئی اور مسلمان شہید ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد افواہ پھیل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے ہیں۔ تاہم تھوڑی دیر بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کی خبر مل گئی اور مسلمانوں کو سکون مل گیا اور پھر سے جنگ میں اتر آئے اور بڑی کامیاب جنگ کی۔ اس میں ہندہ نے حضرت حمزہ علیہ السلام کا جگر چبایا اور مسلمانوں کے میتوں کے ساتھ بے حرمتی کی۔ جزاک اللہ۔